آیات 1 سے 5۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب حق کے لیے ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جو تم پر اتارا گیا ہے اور جو پہلے اتارا گیا تھا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیات 6 سے 7۔ ان لوگوں کی مثال جو کفر کرتے ہیں ایسا ہے جیسے کوئی آدمی ہے جس سے اللہ نے اندھا کر دیا اور کان بھی بند کر دیے، دل بھی سخت کر دیا، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ آیات 8 سے 16۔ کچھ لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود گمراہی میں ہیں، وہ منافق ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی آگ جلا رہا ہو، جب آگ روشن ہو جائے تو اللہ اسے بجھاتا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیات 17 سے 20۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، مگر حقیقت میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ ان کی مثال ہے جیسے کسی نے آگ سے روشنی لی ہو، پھر اسے اندھیرا ہو گیا۔ 21 سے 25۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ وہی تمہارے لیے زمین اور آسمان پیدا کرنے والا ہے۔ وہی تمہارے لیے رزق بھیجتا ہے، اور تمہارے لیے اس نے زمین پر اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ آیات 26 سے 29۔ اللہ نے آدم کی مثال بیان کی، ان کے پیچھے جنت کے قوانین، نیک اور بد کے اصول بتائے۔ آدم اور شیطان کی کہانی بھی بیان کی گئی، اور اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم اور ان کی اولاد کو جنت سے نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، مگر اللہ کی ہدایت ہمیشہ موجود ہے۔ اسرائیل، یاد کرو ان نعمتوں کو جو تمہیں دی گئی تھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عہد کرو، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے قوموں کی مثال بیان کی گئی۔ آیات 51 سے 60 تک۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے ہدایت اور احکام دیے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نافرمانی کرتے رہے، اور کئی بار اللہ نے ان کی نافرمانی کی سزا دی۔ آیات 68 سے 70۔ یہودیوں اور نافرمان لوگوں کی کہانی بیان کی گئی، اللہ کی قدرت اور ان کی آزمائشیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے انعامات اور ان کی آزمائشوں کی مزید مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آیات 80 سے 100۔ اللہ کی عبادت، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور وعدوں کو پورا کرنے کی ہدایت بیان کی گئی۔ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے والوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آیات 101 سے 120۔ یہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے عبرتیں ہیں۔ اللہ کی قدرت کے نشان دیکھو اور صبر اور ایمان زندگی گزارو۔ 41۔ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے خوشخبری اور دنیا و آخرت میں فائدہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ کے فضل کی دولت ہے۔ 142 سے 152۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے کچھ عبرتیں ہیں۔ اللہ نے قبلہ بدل دیا تاکہ امتحان لیا جا سکے کہ کون ایمان میں ثابت قدم ہے۔ نماز قائم کرو، صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ آیات 153 سے 163۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اللہ کی عبادت میں ثابت قدم رہنا ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ آیات 164 سے 176۔ اللہ نے کائنات کی پیداوار، دن اور رات، بارش اور فصلوں کے نظام سے اپنی طاقت ظاہر کی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ کی حقیقت ایمان، نماز، زکوٰۃ، صبر اور اللہ پر یقین میں ہے۔ اللہ کے قریب آنے کا راستہ یہی ہے۔ اللہ ہر حال میں اپنے بندوں کے قریب ہے اور دعا سنتا ہے۔ آیات 187 سے 203۔ روزے، عبادات، حج اور دیگر فرائض کے اصول بیان کیے گئے۔ اللہ کی ہدایت پر چلنا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آیات 204 سے 242۔ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مثال بیان کی گئی۔
شادی، طلاق، وراثت اور دیگر سماجی قوانین بیان کیے گئے۔ عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے انعامات اور انبیاء کی کہانیاں بیان کی گئی۔ ایمان والوں کو صبر، ہدایت اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہدایت دی گئی۔ آیات 253 سے 286۔ اللہ کی طاقت اور علم سب سے بلند ہے۔ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ نماز، زکوٰۃ اور تقویٰ کے احکام دوبارہ دہرائے گئے۔ اللہ کسی پر بوجھ سے زیادہ نہیں ڈالتا اور ہر شخص کے لیے اس کی زندگی میں انصاف ہے۔ آخری آیات میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔